سوال کیا کیا دیواروں پر آیاتیں لگانا بھی شرک میں شامل ہے؟ تو بہرحال دیواروں پر آیتیں لگانا شرک نہیں ہے، پہلی چیز تو جان لیں شرک نہیں ہے، لیکن دیواروں پر آیتیں صرف دیواروں کو یا گھروں کو خوبصورت بنانے کے لگانا یہ غلط ہے۔ قرآن کسی گھر کو سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے اور عمل کے لیے آئی ہے۔ اس کو دیواروں پہ لگا کر آپ سمجھیں گے بڑا مجھے ثواب ہوگا، یہاں سے شیطان نہیں ہوگا، وہاں سے فلاں نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اور قرآن کوئی سجانے دجانے کی چیز نہیں، یاد رکھیے، اور لہٰذا بہرحال یہ شرک نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کریں۔ اور بالخصوص قرآن کو کیلیگرافی میں لکھنا، کیلیگرافی سمجھتے ہیں، ایسی عجیب عجیب خط آتی کہ کہاں الف اور کہاں بے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ تو بھی کھچڑی جیسی بنی ہوئی اور لگا دی، یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اب پڑھوں تو کیسے پڑھوں اس کو میں؟ کیا رسول اللہ پہ جو قرآن اترا ایسا لکھا گیا کہ سبھی ایک جگہ اتنے اس میں سورہ فاتحہ صرف لکھا ہوا، اور اتنا عجیب انداز تھا کہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے لگائے کہ اس کے جاتے آتے دیکھنے سے ہم یاد کر لیں گے اس چیز کو، یا اس کو دیکھ دیکھ کر بچے ہمارے یاد کر لیں گے، تو پھر حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس نیت سے لگا جس طرح سے آج ہو رہا ہے، قرآن کی کچھ آیتوں کو مخصوص جمع کیا جاتا ہے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، 29 حروف لکھے ہوئے، یا 4x4 کا ڈبہ بنا ہوا، 4 کیا، حامیم یاسین تاسین تاہا نون قاف ہائے میم، یہ پورا لکھا ہوا، یہ کیا ہے؟ دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، لٹکا دو فائدہ ہو گیا۔ ہاں یہ شرک ہے، یہ تو دکان و مکان کی خیر و برکت قرآن کے لٹکانے سے نہیں، اس پر عمل کر کے رب کو خوش کر کے آتی ہے۔ سمجھے آپ بات کو؟ سمجھے آپ بات کو؟ تو لگا دیتے ہیں اس نیت سے کہ خیر و برکت لائیں گا۔ اب سوال یہ ہے جو الفاظ لٹکائے وہ ہے کیا؟ الف لام میم، کسی کو معنی معلوم ہے اس کا؟ ہاں میم معنی معلوم ہے اس کا؟ یاسین، جس کا معنی بھی نہیں معلوم لٹکا دیا آپ نے، عجیب بات ہے۔ کم سے کم ایسی آیت لٹکاتے کہ بھائی سمجھ میں آ رہا کہ رزق کی کچھ بات ہو رہی تاکہ اسے عقیدہ بلند ہو کہ اللہ رزق دینے والا، ہاں چلو وہ بات بھی سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا واقعی میں یہ چیز ہوتی ہے؟ تو میں کہوں گا آپ وہ آدمی کو پکڑیے جو تختیاں بیچتا ہے، تو پوچھیے بھائی صاحب کتنے میں لاتے ہو؟ تو کہیں گے بمبئی سے لاتا ہوں۔ کتنے گھر پہ؟ بولیں گے 1000 2000 ایک ساتھ لاتے ہم، اور 10 20 بک جاتی، گھر چل جاتا، 10 20 تختیاں آپ جیسے لوگ لے لیتے، گھر چل جاتا۔ سوال یہ جس کے گھر پہ 1000 پڑے ہوئے ہیں اس کے گھر میں کیوں خیر و برکت نہیں آ رہی؟ آپ کو دے رہا برابر خیر و برکت لا کی، اس کے پاس 1000 ہے، وہ کوانٹٹی میں لائے ہول سیل میں، اور بول رہا بھی 10 20 بک گئی تو کمائی ہو جاتی، تو کئی بچے بھوکے رہتے۔ تو تھوڑی سی عقل لڑا سکتا نہیں ایک آدمی؟ ہاں لڑا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے قرآن کا استعمال نہیں، ہاں کوئی یاد کرنے کے لیے یا لوگ آتے آتے پڑھے تاکہ اجر ملے، ایک الگ چیز ہے، لیکن سجانے کے لیے، دھجانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، دیوار کی رونق رنگت کے لیے، حفاظت کی نیت سے مت لگائے۔ ہاں یاد کر لے لوگ پڑھے تاکہ اجر ملے، ایسا لگا سکتے ہیں۔